جنگلی سور یا وائلڈ بور۔ جنگلی سور دیگر دنیا کے خطوں کے علاوہ پاکستان، ہندوستان، بنگال، نیپال اور ان سے جڑے ہوئے بہت سارے علاقوں میں پایا جاتا ہے۔ ویسے تو ان کی کئی نسلیں دنیا میں پائی جاتی ہیں اور ان کے مختلف نام ہیں۔ ہمارے خطے میں یہ دو قسم کے بیان کیے جاتے ہیں جن کی کھوپڑی کی ساخت میں فرق ہوتا ہے۔ ایک کا رنگ خاکستری اور دوسری قسم کا رنگ کالا اور بھورا سا ہوتا ہے، لیکن ان کا جسم اور عادتیں ایک جیسی ہوتی ہیں۔ یہ جنگلی بھینسے کی طرح طاقتور ہوتا ہے اور اس کا وزن 350 پاؤنڈ سے لے کر عموماً 400 پاؤنڈ تک کا ہوتا ہے۔ بنگال کا سور بنسبت دوسرے حصوں کے سوروں کے بڑا ہوتا ہے۔ ہمارے جنگلات میں بھی سور بکثرت موجود ہیں۔ بعض دفعہ سینکڑوں کے غول بھی نظر آتے ہیں۔ یہ زراعت کو سخت نقصان پہنچاتے ہیں۔ کاشتکار ان کے ہاتھوں تنگ آ جاتے ہیں۔ اکا دکا آدمی کی ہمت نہیں ہوتی کہ ان کے غول کو دور بھگا سکے، اور اگر اس میں ایک آدھ بڑا نر ہو تو پھر بالکل ہمت نہیں ہوتی۔ یہ ایسے جنگل میں رہتے ہیں جس میں میدانی حصے ہوں اور پانی قریب ہو۔ جہاں اونچی گھاس ہوتی ہے، سور خاص طریقے سے اپنا گھر بنا لیتے ہیں۔ گھاس کتر کتر کر زمین پر پھیلا دیتے ہیں اور پھر نیچے سے گھس کر تقریباً قد کے برابر کھڑا کر دیتے ہیں۔ اس کے اندر یہ چھپے رہتے ہیں۔ یہ دھوپ سے ان کی حفاظت کرتا ہے اور بارش میں بھی کام آتا ہے۔ اس جانور کو مارنا بہت مشکل ہے۔ اگر اس کے اعضائے رئیسہ یعنی جسم کے حساس ترین مقام پر گولی نہ ماری جائے تو جتنی مرضی گولیاں ماری جائیں یہ میلوں تک اسی زخمی حالت میں بھاگتا رہتا ہے۔ بہت سے علاقوں میں اکثر شکار کیے ہوئے سوروں کے جسم پر پرانی گولیوں کے نشان پائے جاتے ہیں جو وقت کے ساتھ ساتھ بھر گئے لیکن جان لیوا ثابت نہ ہوئے۔ ٹائیگر یا شیر کی طرح اس کے جسم کے زخم بہت جلد مندمل ہو جاتے ہیں، یعنی بھر جاتے ہیں، اور جب یہ موسم سرما میں چربیلا اور موٹا تازہ ہو جاتا ہے تو اسے ہلاک کرنے کے لیے بڑے بور کی رائفل کی ضرورت ہوتی ہے۔ جان لیوا نشانہ صرف گردن پر لگتا ہے۔ کندھے پر گولی اسے زخمی تو کرتی ہے لیکن زمین پر گراتی نہیں۔ سور کے نابالغ بچوں اور مادہ کے لیے ہلکے 12 بور کی شاٹ گن شارٹ نمبر SG یا آج کل جو جدید کارتوس موجود ہیں جن میں موٹے چھرے ہوتے ہیں ان سے بھری ہوئی بندوق استعمال کی جا سکتی ہے۔ اگر شکار قریب ہو اور اگر زخمی ہو تو سور اندھا دھند اسی رخ بھاگتا ہے جس طرف اس کا چہرہ ہوتا ہے۔ پھر اس کے غیظ و غضب سے راہ میں آنے والا انسان، جانور، فصل، درخت کچھ نہیں بچتا، یہ ان پر حملہ کر جاتا ہے۔ اگر شکاری اس پر سامنے سے وار کرے اور سور صرف زخمی ہو تو پھر شکاری کے بچنے کا کوئی امکان نہیں ہوتا۔ یہ فوراً شکاری کی طرف پوری قوت سے لپکتا ہے اور اسے زمین پر گراتے ہی اپنے دانتوں سے چیر پھاڑ دیتا ہے۔ اگر شکاری خوش قسمتی سے اس کے پہلے حملے سے ہلاک نہ ہو تو اس کے بچنے کا امکان بڑھ جاتا ہے، کیونکہ سور جنگلی بھینسے یا بائسن کی طرح بار بار حملہ نہیں کرتا۔ پہلے حملے کے بعد شکاری مرے یا نہ مرے یہ بھاگ جاتا ہے۔ حد تو یہ ہے کہ اگر شکاری بیل گاڑی پہ بیٹھ کے نشانہ ان کا لے اور صرف زخمی کر پائے تو یہ بپھرا ہوا سور بیل گاڑی کو الٹا دے گا
और फिर भाग जाएगा। मादा अगर अपने बच्चों के साथ हो तो इंतहाई ख़तरनाक होती है और इंतहाई ज़ख्मी हालत में भी बहुत सख्त कड़ा हमला कर देती है। अगरचे सूअर के अंदर के दांत छोटे होते हैं, लेकिन ये बिल्कुल कुत्ते की तरह काटता है। शेर जंगली जानवर को एक ही बार में मार गिराता है, लेकिन जंगली सूअर के शिकार में इसको बहुत मुश्किल उठानी पड़ती है। इस लड़ाई में बाज़ औक़ात वो इतना ज़ख्मी हो जाता है कि जानवरों के शिकार के काबिल भी नहीं रहता और आसान शिकार की तलाश शुरू कर देता है। बाज़ वाक़यात में तो ये लड़ाई रात रात भर जारी रहती है। सूअर अपनी पिछली टांगें किसी दरख्त की खोह में छुपाकर खुद महफूज हो जाता है और जब शेर सामने से हमलावर होता है तो ये कुत्ते की तरह काटता है। जब शेर काफ़ी ताकतवर हो और ज़ख्मों से पागल हो जाए तो वो जान की बाजी लगाकर आखिरी हमला करता है और बाज़ औक़ात कामयाब भी हो जाता है और जंगली सूअर को पछाड़कर चीर फाड़ देता है। सूअर का शिकार मुख्तलिफ़ तरीक़ों से किया जाता है, लेकिन सबसे बहिमाना शिकार कुत्तों के ज़रिए इनका शिकार है। घोड़े पर बैठकर नेज़े से भी इसका शिकार किया जाता है, जो बजाय ख़ुद एक मुस्तकिल फ़न है और बहादुराना शिकार है, क्योंकि अक्सर औक़ात सूअर इस बुरी तरह से हमला करता है कि घोड़े और सवार दोनों को सख्त ज़ख्मी कर देता है। यूरोप के कुछ ममालिक में पिग स्टेकिंग क्लब मौजूद हैं, जहां मुकाबले रखे जाते हैं और मुकाबलों का रिकॉर्ड भी रखा जाता है। अमूमन बड़े सूअर बाज़ औक़ात 370 पाउंड से लेकर 400 पाउंड वज़नी हो जाते हैं और इनकी ऊंचाई 38 से 40 इंच तक होती है। कश्मीर के राजा अमर सिंह इनके शिकार के बड़े शौकीन थे। नवंबर 1907 को उन्होंने अपने उस वक्त के सबसे बड़ा सूअर मारा था, जिसका वज़न 700 पाउंड था। मेरी ये मालूमात इन शिकारी हजरात के लिए बहुत अच्छी है जिनको सूअर मारने का बहुत शौक़ है। सूअर के टस्क या दांत तकरीबन 14.5 इंच होने का रिकॉर्ड भी मौजूद है। नर की निस्बत मादा के दांत बहुत छोटे होते हैं। बाज़ औक़ात जंगली सूअर मुख्तलिफ़ तजर्बात उठाते हुए ऐसे तुंदखू और झगड़ालू होते हैं कि आदमी को देखते ही हमला कर देते हैं और मौका मिल जाए तो मुतअद्दिद ज़ख़म अपने दांतों से पहुंचाते हैं और पाँव के खुर से भी ज़र्ब पहुंचाते हैं। सूअर की बसारत या देखने की सलाहियत और समाअत या सुनने की सलाहियत महदूद होती है, जबकि इसकी सूंघने की सलाहियत बहुत तेज़ होती है। बिल्कुल जिस तरह जंगली रीछ बहुत दूर से मामूली सी बदबू का पता चला लेता है, इसी तरीके से जंगली सूअर बहुत दूर से सूंघने की सलाहियत से अपनी ग़िज़ा का पता चला लेता है। सूअर की समझ या अक़ल बहुत तेज़ होती है। इसकी जुर्रत और हिम्मत से किसी को इनकार नहीं। बहुत सोच समझकर और डट कर हमला करने में दुनिया का कोई जानवर इसकी बराबरी नहीं कर सकता। बाज़ औक़ात इंतहाई ज़ख्मी होने के बावजूद ये बहुत भरपूर हमला करता है। मेरी एक बात याद रखें कि सूअर अगर भाग रहा हो तो ये कभी नहीं समझना चाहिए कि डर कर भाग रहा है। जब इसको अंदाज़ा हो जाए कि इस पर दबाव डाला जा रहा है तो खौफनाक क़ुव्वत इरादी से वापस हमला करता है। अक्सर देखा गया है कि शेर और दूसरे खूंखार दरिंदे भी इससे टकराने से कतराते हैं। एक और बात याद रखें कि हमला करने से पहले अपने दुश्मन के इतराफ़ तकरीबन निस्फ़ दायरे की शक्ल में आता है और फिर यकायक नहायत तेज़ी के साथ हमले के लिए पलट जाता है। हमला करने से पहले अमूमन खुर खुर की 1-2 करख्त आवाज़ें निकालता है। सूअर का सबसे ख़तरनाक हमला वो होता है जब सूअर ट्रॉट
بھاگ کر آتا ہے، اور یہ اس وقت کرتا ہے جب اس کی نیت مار ڈالنے کی ہو۔ جیسے جیسے قریب آتا جاتا ہے اپنا سر اونچا کرتا ہے اور سامنے کسی قدر سیدھا آ کر ٹکراتا ہے، اور اس وقت اس کی آنکھوں میں ایک خوفناک چمک پیدا ہو جاتی ہے۔ وہ اس طرح آتا ہے جیسے اپنے حریف سے 2 فٹ کے فاصلے سے نکل جائے گا، مگر جوں ہی وہ قریب آتا ہے اچھل کر اپنا سر نہایت طاقت کے ساتھ اندر کی طرف گھماتا ہے اور دانتوں کو یا ٹسک کو جسم میں گھونپ دیتا ہے، اور یہ کوشش کرتا ہے کہ مد مقابل کو نیچے گرا دے۔ اور جب سور گیلپ بھاگ کر حملہ کرتا ہے تو زیادہ نقصان پہنچانا اس کا مقصد نہیں ہوتا، بلکہ صرف ڈرانا چاہتا ہے۔ یاد رکھیں، سور کی گردن بہت مضبوط اور بہت قوی ہوتی ہے۔ اگر انسان پر سور حملہ کرے تو ایک جگہ کھڑے نہ رہنا چاہیے، بلکہ موقع کے لحاظ سے ادھر ادھر حرکت کرنی چاہیے، جس سے بچنے کا امکان پیدا ہو جاتا ہے، یا اگر ٹکر بھی ہو تو ویسی کارگر نہیں ہوتی۔ بچہ کشی یا بچہ دینے کے زمانے میں سوروں کے غول کی تقسیم کے لیے ایک زبردست لڑائی ہوتی ہے۔ بہت سارے سور ایک میدان میں جمع ہو کر حلقہ بناتے ہیں، اور درمیان میں 2 سور باری باری لڑتے ہیں۔ اس دوران دوسرے سور بالکل غیر جانبدار رہتے ہیں اور خاموش کھڑے ہو کر تماشا دیکھتے ہیں۔ ایک لڑائی ختم ہونے کے بعد دوسرے 2 سور میدان میں اتر آتے ہیں۔ فتح مندی اور قوت کے اعتبار سے غول کی تقسیم ہوتی ہے۔ سور کا زمانہ حمل 4 ماہ ہوتا ہے، جبکہ 4 سے 6 بچے پیدا ہوتے ہیں۔ سور علاوہ دوسری چیزوں کے پانی میں سے کبھی کبھی مچھلی بھی پکڑ کر کھاتا ہے، اور اکثر مردہ جانوروں کا گوشت بھی کھاتے ہیں۔ اس کا شکار رائفل اور 12 بور دونوں ہتھیاروں سے کیا جاتا ہے۔ یہ آپ کی اپنی پسند پر منحصر ہے۔